یاد رکھو کہ احسان فراموشی وفادار لوگوں کا شیوا نہیں ہے، بس تم بھی ان تمام احسانات کو پس پشت نہ ڈالنا جو کبھی تمہارے لیے کیے گئے تھے۔ جب کبھی آپ کے اور شوہر کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو ذرا ٹھہر کر ان میٹھے لمحات کو سوچنا جو تم نے ایک ساتھ گزارے تھے، ان گھڑیوں کو تصور میں لانا جب اس نے کمال محبت سے تمہاری دل جوئی کی تھی، ان تحائف کو یاد کرنا جنہوں نے تمہارے دل کو مسرت سے بھر دیا تھا، شوہر کی اس تڑپ کو یاد رکھنا جو تمہاری علالت کے دنوں میں اس کے چہرے پر عیاں ہوئی تھی، ان راستوں کو یاد کرنا جہاں جانے کی اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں تھی مگر وہ صرف آپ کی خوشی کی خاطر آپ کا ہم سفر بنا۔ اگر وہ کبھی ایک بار بخیل ہوا ہے تو 20 مرتبہ اس نے آپ پر سخاوت کے دریا بھی بہائے ہیں۔ اگر آج اس کے پاس آپ کو میکے لے جانے کا وقت نہیں ہے تو پھر کیا ہوا، وہ درجنوں بار یہ فرض نبھا بھی تو چکا ہے۔ اگر آج وہ آپ پر برہم ہے تو ماضی کے ان لاتعداد واقعات کو کیوں بھولتی ہو جب اس نے آپ کی خطاؤں سے درگزر کیا تھا۔ وہ لقمہ یاد کیجئے جو اس نے الفت میں آپ کے منہ میں ڈالا اور وہ الفاظ جو آپ کی یاد میں اس کی زبان سے مہکتے تھے۔ آپ کا نبی کبھی احسان نہیں بھولتا تھا، بس اپنے نبی کے پیروی کیجئے اور احسان شناس بنیے۔ وہ بہن جس سے آج بول چال بند ہے، کیا وہ کبھی آپ کے جگر کا ٹکڑا نہیں تھی؟ ایک عارضی جھگڑے کی خاطر عمر بھر کی محبت کی عمارت کو کیوں ڈھا رہی ہو؟ وہ بیٹا جس نے آج آپ کے حق میں کوئی کوتاہی کر دی، کیا اس نے بارہا آپ کے قدموں میں اپنی فرما برداری کے نذرانے پیش نہیں کیے؟ کیا یہ شرافت نہیں کہ اس کی آج کی ایک لغزش کو اس کی ماضی کے ڈھیروں نیکیوں کے بدلے معاف کر دیا جائے؟ وہ ساس جس کی بات آج آپ کو ناگوار گزری، کیا وہ کبھی آپ کے لیے ماں جیسی شفیق نہیں تھی؟ کیا کبھی اس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا؟ بھلا برسوں کی رفاقت کو ایک لمحے میں مٹانا کیسا؟ آپ کے نبی وفا کے پیکر تھے اور آپ اس نبی کی سچی امتی نہیں بن سکتی جب تک آپ کے اندر ان کے جیسی وفا نہ پیدا ہو جائے۔ ایک بار مسلمہ کذاب کے 2 قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے پوچھا کیا تم اسے اللہ کا نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بالکل ہاں مانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ قاعدہ نہ ہوتا کہ سفیروں اور قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ ذرا سوچئے، انہوں نے نبوت کو جھٹلایا مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے نے آپ کو اصول وفا سے باہر نہیں نکالا۔ اگر ایک کافر قاصد اپنے کفر کے باوجود امان اور عزت کا حقدار ہے تو کیا مسلمان شوہر، بہن، ساس، سہیلی وفا کے زیادہ حقدار نہیں ہے؟ تو اے خاتون اسلام، اگر تم سچی امتی بننا چاہتی ہو تو کبھی عہد شکنی نہ کرنا۔ آپ ایک مرد کی عزت ہیں، اس کی حفاظت کریں۔ آپ اپنے بچوں کی امان ہیں، ان سے جڑی رہیں۔ آپ اپنے باپ کی ساکھ ہیں، اس کی خاطر نفس سے لڑیں۔ ان مردوں کے سر شرم سے نہ جھکنے دیں جنہوں نے آپ کو پالا، آپ سے محبت کی۔ کسی ایک لمحے کی نادانی یا عارضی جذبے کی خاطر اپنی جڑیں نہ کاٹنا۔ جو آپ پر بھروسہ کرے اس کی امانت حق کے ساتھ ادا کرنا۔ اگر آپ امت محمد الرسول اللہ کا مکمل شرف پانا چاہتی ہیں تو کسی قول و قرار کو نہ بھولیں اور کسی بیتے ہوئے میٹھے لمحے کی توہین نہ کریں۔ ویسے ہی وفا شعار بنے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کو زیب دیتا۔